الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا. یہ جو آیات ہے اس میں قرآن کریم نے اللہ تعالی کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا ہے. کل کا جو میرے درس کا جمعے کا موضوع تھا وہ تھا اللہ کے وجود پر خارجی اور فطری دلائل، شرعی اور مذہبی دلائل نہیں. کل جمعے کی تمہید میں نے عرض کیا تھا، ایک دوست مجھ سے بعد میں پوچھ رہے تھے کہ جی چونکہ شروع میں جو دوست آتے ہیں ان کے سامنے تمہید ہوتی ہے، ان کو پورے بیان کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. کل کا جو بیان تھا اس کی تمہید میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں الحاد، لا مذہبیت، انکار خدا، سیکولر ذہنیت پھیل رہی ہے اور پاکستان میں بھی اس کے خطرات منڈلا رہے ہیں. میں ذاتی طور پر یہاں کے بڑے بڑے کئی پروفیسروں سے واقف ہوں جو ابھی حالیہ سال 2 سال میں ملحد ہو گئے. انہوں نے ان کا صاف اعلان کر دیا پوری دنیا کے سامنے کہ ہم کسی مذہب اور کسی دین اور کسی خدا کو نہیں مانتے، اور وہ آج دنیا میں بحث مباحثہ کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا ایک فرضی تصور ہے، یہ حقیقی تصور نہیں ہے. اب کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو شخص اللہ کا، خدا کا انکار کر دے، ظاہر ہے وہ رسالت اور قرآن کریم کا بھی انکار ساتھ کر رہا ہے. اب اس سے جب بات کریں گے یا کسی ایسے غیر مسلم سے بات کریں گے جو اس کو خدائی تصور کو مانتا ہی نہیں، وہ تو ایسے کون سے فطری دلائل ہیں اس کائنات میں جن کو بنیاد بنا کر ہم اللہ کے وجود کا فیصلہ کریں گے. اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اس تناسب سے بنایا گیا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے ایسے کلیات کو استعمال کیا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ترتیب خود بخود مرتب نہیں ہو سکتی. اس کو مرتب کرنے والا، اس کو ترتیب دینے والا کوئی نہ کوئی ہے. اب کل کے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ مسجد ہے، ہم نے دیکھا اس کے دروازے، سائز، چھت، ہر چیز کا بڑا تناسب. ہم کہے بھئی نہ ہم نے پیمائش کی، نہ ہم نے دیکھا، آنکھیں بند کر کے ہم نے اینٹیں لگا دی، خود بخود یہ ترتیب مرتب ہو گئی، بھائی اس کو مانے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر بندہ کہے گا نہیں جی اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو سوچا گیا ہے، اس کی پیمائشیں لی گئی ہیں، سارا کچھ کر کے اس کو بنایا گیا. تو بھائی جب یہ کہ چھوٹی سی عمارت اس کی ترتیب بتا رہی ہے کہ اس کو کسی نے مرتب کیا ہے، یہ کسی کی ترتیب شدہ ہے، آسمانوں کی ترتیب، زمین کی ترتیب، پانی کی ایک تقسیم، ایک ترتیب، پھر چاند اور سورج کے فاصلے، سورج ابھی نکلے گا. کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 365 مقامات ہیں، ہر روز وہ نئی جگہ سے نکل رہا ہے،
وہ غلطی نہیں کرتا، یہ نہیں کہ بھول جائے 8 دن ایک ہی جگہ سے آتا رہے۔ زمین و آسمان کے اوقات کی ایک ترتیب ہے، پورا نظم ہے۔ اگر آج 1 فروری ہے یا 31 جنوری ہے یا 31 دسمبر ہے، جو بھی ہے، آج جس وقت سورج نکل رہا ہے آئندہ سال بھی یہ نہیں کہ آج ماشاءاللہ جنوری کے آخر میں فروری کے شروع میں سورج نکل رہا ہے مثلا 6 بجے تو آئندہ نکلے گا 8 بجے، اس سے اگلے سال نکلے گا 10 بجے۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ اس نظام کی ایک ترتیب بتا رہی ہے کہ اس کو کسی نے کیا کیا ہے۔ آپ نبی کو چھوڑ دیں، آپ قرآن کو چھوڑ دیں، اس کائنات کا فطری مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ میں نے اسی کی ایک مثال دی تھی کہ اللہ کی یہ جو ریاضی اور یہ جو کاریگری ہے، اور یہی کاریگری اللہ کے قرآن میں ہے۔ یہی کاریگری کس میں ہے؟ کل میں نے سورہ اخلاص کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور جو سورہ کوثر کی جو ریاضی کی تقسیم ہے وہ سورہ اخلاص سے بھی عجیب۔ پورے قرآن پر اہل علم کی تحقیقات آ گئی کہ یار سورہ اخلاص کے الفاظ اتنے ہیں، شروع یہ بنتا ہے ایسا تناسب، پیش والے الفاظ ادھر بھی اتنے، ادھر بھی حرکت والے ادھر بھی برابر، ادھر بھی برابر، جملے ادھر بھی برابر، ادھر بھی، ایسی سیٹنگ کون کر سکتا ہے؟ کل یہی بات عرض۔ جب یہ بات طے ہو جائے کہ اللہ ہے، جب یہ بات طے ہو جائے، پھر اگلا موضوع آتا ہے کہ ایک ہے یا دو۔ توحید اس کے بعد آتی، توحید اس کے بعد آتی ہے۔ توحید کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، یہ بھی فطری دلیلیں ہیں، اور قرآن کی توحید کی ایک ہی دلیل ایسی فطری ہے، جب تم نے اللہ کو مان لیا، اب اللہ ہے کتنے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں خدا 2 ہے، خیر کو پیدا کرنے والا اور ہے، شر کو پیدا کرنے والا۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے، وہ بھی فطری اصول ہے، وہاں بھی قرآن کا نام نہ لے، قرآن کا نام نہ لے۔ کسی سے سیدھا سادہ پوچھیں یار مجھے ایک بات بتاؤ، کسی ملک کے 2 سربراہ ہوں، یار ہمارے ملک کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنے سربراہ، کیوں جی؟ اس سے زیادہ کسی اور کو اندازہ ہے جتنا ہمارے یہاں رسا کشی چلتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارا عین ادھر کو جا رہا ہوتا ہے اور ہماری طاقتیں ادھر کو جاری ہوتی ہیں، ہر وقت ہمارے یہاں یہی جلیبیاں نکلتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر۔ ایک گھر کے 2 سربراہ ہو، ایک گھر میں شوہر اپنی مرضی کرتا ہو، بیوی اپنی مرضی کرتی ہو، تو بھائی گھر چلتا ہے؟ فرنٹ سیٹ پر گاڑی چلانے کے لیے 2 بندے بٹھا دو، ایک کہے میں نے گاڑی کو گجرانوالہ لے کے جانا، دوسرا کہے نہیں میں نے وزیر آباد لے کے جانا، تو گاڑی کا بھائی ایک ہی بندے کی مرضی چلے گی۔ یہ فطرت ہے۔ اس کائنات پہ غور کرو، اللہ کو وجود کو مان لیا، وہ ہے کتنے؟ اگر وہ 1 سے زائد ہیں تو یہ نظام چل نہیں سکتا۔ وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ موجود بھی ہے، اور اس نظام کو چلانے والے بھائی کتنے؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 1 سے زائد ہوتی تو زمین و آسمان بھائی کیا یہ سسٹم تباہ ہو جاتا۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل ہے، بڑی قرآن نے بڑی فطری بات کی ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے، ان کو بتلائیے، سمجھائیے، ارأیتم، مجھے بتلاؤ ذرا، غور کرو، دیکھو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر کر دے اللہ تعالی تم پر رات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ رات کو جام کر دے، لا کے روک دے تمہارے اوپر رات کو، رات آئی ہے، اللہ اس کو آرڈر کرنے بھائی اب رات ہی رہے گی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ من الہ، کون ہے الہ؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لائے گا۔
کتنی فطری بات ہے. رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس رات کو جام کر دے، روک دے تمہارے اوپر، تو بتاؤ بھائی کون روشنی لائے گا؟ اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ روشنی لا کے روشنی کو جام کر دے، لاؤ بھائی پھر تمہارے اوپر رات کون لائے گا؟ اور سورہ ملک میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو کڑوا کر دے تو کون ہے جو دوبارہ اس کو میٹھا کر دے؟ جن علاقوں کے پانی کڑوا ہے، پورے سندھ میں دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں فیصل آباد جو اصل فیصل آباد کے علاقے ہیں، پانی وہاں کیا ہے؟ کھارا. ذرا کوشش کریں نا کہ پورے فیصل آباد کا پانی میٹھا کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زمین کے نیچے اللہ نے یہ فطری باتیں میں اکثر عرض کرتا ہوں، میں اس پر غور بھی بڑا کرتا ہوں. یار خود ہمارا جسم ہے، ہم اپنے جسم کی تبدیلیوں کو نہیں سنبھال سکتے. ہم اپنے جسم کی تبدیلیوں کو، اگر جسم کی تبدیلیاں سنبھلتی ہوتی تو یہ بادشاہ بوڑھے ہوتے. بڑے بڑے طبیب اور حکیم، اعلیٰ سے اعلیٰ دعائیں بنانے والے، خود اپنے بڑھاپے کو روک نہ سکے، خود اپنی کمزوری کو روک نہ سکے. ہم نے بچپن میں ایک بہت ماہر حکیم کو دیکھا، واقعی ماہر تھے، بڑے ذہین تھے، ہر چیز یوں بنا دیتے تھے، اور ہم نے اپنے بچپن میں ان کو عجیب عجیب چیزیں کرتے دیکھا. اور وہ عالم بھی تھے، اور ان کو اور بہت سے علوم پر مہارت تھی. ہر وقت ہم ان سے عجیب عجیب باتیں سنتے رہتے، وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے عجیب عجیب فارمولے. اس وقت ہمارا بچپنا تھا، ہم ان کی باتوں پر غور نہیں کرتے تھے. آج حیران ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ذہین بن، لیکن خود لا علاج مرض میں مبتلا تھے. خود بھائی کیا تھے؟ لا علاج مرض میں، 40 سال اس مرض میں مبتلا ہوئے، اور ایسا ہڈیوں کا خطرناک مرض تھا، کہنے لگا کہ میں چلتا چلتا گر گیا تو میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ہر چیز ذہین اتنے، کوئی چیز ان کے پاس لاتے بتا دیتے، لاؤ میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں. 1 منٹ میں بنا کے وہ مارتے، 1 منٹ میں بنا کے وہ مارتے. انہوں نے ایک کیمیکل تیار کیا، وہ تو حکومت نے، جس سے وہ مالی طور پر اس وقت گر گئے. اس وقت پاکستان میں ایک کیمیکل آ رہا تھا بڑا قیمتی، چائنا سے آ رہا تھا، پاکستان میں کوئی تیار نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کارخانہ لگایا، اور 6 ماہ کے تجربے کے بعد وہ کیمیکل چائنا سے بھی آدھی قیمت پر تیار کر دیا. وہ تو اس وقت کے خبیث جو وزیر اعظم تھے، ان کا چونکہ اس میں ایک مفاد تھا، وہی اس کے خریدار تھے چائنا سے، فوراً ان پر پابندی لگا دی، اور ان کا سارا کاروبار بیٹھ گیا. بہت ایجادات کے ماہر تھے، کھانے عجیب عجیب کام کرتے تھے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں 1 کلو گوشت پکاتا ہوں، اگر آپ کہیں نا 30 بندوں کو کھلانا ہو، ذائقہ بھی ٹھیک رہے گا، 30 بندے نہیں کھا سکتے. اور تجربہ کرواتے تھے، اگر 30 کلو گوشت جو ہے وہ 5 بندوں کو کھلانا ہے، پھر اس کو ایسے طریقے سے پکا سکتا ہوں. اور پکاتے تھے، ہمارے سامنے تجربے کرواتے تھے کہ یہ میں نے 30 کلو گوشت پکایا، اس کو 5 بندے آرام سے کھا جائیں گے جو چاہیں. میں تو اب حیران ہوتا ہوں، اس وقت ہمارا بچپنا تھا، اگر ہم شعور ہوتا تو ان سے پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ لیتے. لیکن خود کس مرض میں مبتلا؟ لا علاج. اب یہ بڑے بڑے ماہر اپنے جسم کی تبدیلیوں کو نہ روک سکے. تو اس سے پتہ چلا کہ معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں. معاملات کس کے ہاتھ میں؟ معاملات اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بتاتا ہے. میں جس طرح ابھی گاڑی کے حادثے کا تذکرہ کر رہا تھا، اس گاڑی کے تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے اس گاڑی کو دیکھا ہے. بندہ خود بتاتا ہے کہ یار یہ جو 10-15 سیکنڈ میں ایسا خوفناک حادثہ ہوا ہے، مجھے انگلی سے پکڑ کر کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے ان آنکھوں سے
اللہ تعالیٰ ہر وقت نظر آتے ہیں دل کی آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے. اس ذات کی شان ہے، اس نے یہ کہا کہ تم ان آنکھوں سے تو ہر چیز کو دیکھتے ہو، پھر مجھ میں اور مخلوق میں کیا فرق رہے گا؟ مجھے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں نظر آتے ان آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ ہر وقت نظر آتے ہیں دل کی آنکھوں سے، وہ سر والی آنکھوں سے نظر نہیں آتے. ہاں، وجدان ہر وقت بتاتا ہے. اب جو بندہ اس حادثے سے گزرا ہو اس کو پتا ہے، وہ کہے گا میں نے اللہ کو اپنے دائیں بائیں دیکھا. میں نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ دائیں بائیں دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ اس چند سیکنڈ کے حادثے کے لمحہ میں میرے اللہ نے مجھے انگلی سے پکڑ کے کس طرح نکالا ہے. وہ کہے گا میں دل سے دماغ سے اللہ کو 100% دیکھ کر آیا ہوں، ملاقات کر کے آیا ہوں اللہ سے. اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں، ملاقات کر کے آیا ہوں. اس لیے قرآن کریم نے یہاں کتنی پیاری بات فرمایا قل ارأیتم، آپ ان سے یہ بات بھی پوچھئے ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر کر دیں روک دیں اللہ تعالی تم پر دن کو سرمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ، کون الہ ہے؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات لائے، تسکنون فی، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جس رات میں تم کیا کرتے ہو؟ سکون حاصل کرتے ہو. ہم نے اس میں تاثیر رکھ دی ہے. اس رات کے سونے میں عجیب برکت ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو صحتیں گر رہی ہیں نا، 30 سال کے نوجوان 45 سال کے لگ رہے ہیں، 30 سالوں کے نوجوان 45 سال کے لگ رہے ہیں، دنوں میں چہروں پر جھریاں پڑ رہی ہیں. یہ رات کو نہ سونے کی نحوست ہے. چونکہ رات کا سونا، قرآن جگہ جگہ تسکنون فیہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. رات کے جیسے پودا ہے نا بھائی، پودے کو، بعض پودے ایسے ہیں ان کو دھوپ چاہیے، بعض پودے ایسے ہیں بھائی ان کو سایہ چاہیے، بعض پودے ایسے ہیں ان کو سردی چاہیے، بعض پودے ایسے ہیں ان کو گرمی چاہیے. ان کو دھوپ میں رکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی. یہی انسانی فطرت ہے. ہمارے یہاں یہ جو سونے جاگنے کا نظام بالکل معطل ہو کر رہ گیا، اور یہ جو کھانے پینے میں ہمارے یہاں طرح طرح کی تبدیلیاں آ گئی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا انسان بھی پودے کی طرح مرجھا گیا. پودے کی طرح اگر ہم دن کو ٹھہرا دیتے، رات نہ لاتے، جناب پتہ چلتا دنوں میں بوڑھے ہو جاتے. اور اگر ہم رات کو ٹھہرا دیتے، دن نہ لاتے، سورج ہی نہ لاتے، جناب تمہیں پتہ چل جاتا تمہارے جوڑ کدھر جاتے، تمہاری ہڈیاں کدھر جاتی. اللہ کا نظام ہے. اس لیے فرمایا افلا تبصرون، لوگو تم ان چیزوں سے بصیرت نہیں حاصل کرتے، کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں غور کرتے ان باتوں پر. آگے پھر انہی 2 آیتوں کے خلاصے کو قرآن دوبارہ لایا. وَمِن رَحْمَتِهِ، اس اللہ کی رحمت میں سے ایک یہ بات بھی ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، دن کو، رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. پھر رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم کیا کرو؟ سکون حاصل کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو اس لیے بنایا تاکہ اس میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کرو، نفع اٹھاؤ. قرآن کی آیت سے پتہ چلا کاروبار، تجارت، روزی روٹی کمانا یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ایک
فضل ہے قرآن کتنے پیارے الفاظ سے تعبیر کر رہا. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تاکہ تم دن کو کس کا فضل تلاش کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو. اگلی بات فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم فضل تلاش کرنے کے بعد کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے یہاں آپ کو پتا کرونا کے دنوں میں اس وقت اندازہ ہوا ہر چیز بند ہو گئی, مارکیٹیں بند ہو گئی, مارکیٹیں بند ہو گئی, لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے. اس وقت وہ میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا, کبھی تصور ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا بہت. دیکھو بھائی میری بات پر غور کرنا ذرا. بہت سی نعمتیں, لاکھوں نعمتیں ایسی ہیں جو ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, بچپن سے لگی ہوئی ہیں, ہم نے کبھی ان کے نعمت ہونے کو جانا ہی نہیں. جب وہ چھین گئی پھر پتہ چلا. چند دن پہلے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے ان کے ابا جی بیمار ہیں, صاحب فراش ہیں. کہنے لگے جی میں کراچی کسی کام سے چلا گیا, 6-7 دن کے بعد آیا تو ابا جی کو دھوپ میں نہیں بٹھا سکے, اندر ہی ہیٹر چلاتے رہے. 6 دن کے بعد میں آیا, میں نے ابا جی کو غسل کروایا, غسل کروا کے دھوپ میں بٹھایا تو میرے ابا جی ایسے خوش ہوں جیسے پتہ نہیں مجھے آج کیا کر دیا. کہنے لگا میں نے اس وقت سوچا کہ دیکھو ساری زندگی اپنی مرضی سے دھوپ سائے میں پھرتے رہتے ہیں, کبھی توجہ ہی نہیں جاتی, منٹ میں اٹھ کے باہر میں. اب یہ معذور ہے, بستر پر پڑ گئے ہیں, اب ان سے پوچھئے کہ ایک کمرے سے اٹھا کر ان کی چارپائی کو دھوپ میں رکھا ہے تو ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے, ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا یہ جو نعمتیں ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ بھائی تم کیا کرو. قرآن نے پھر یہ آیت, ابھی یہ 3-4 آیتیں پیچھے گزری ہیں, پھر اس مضمون کے آخر میں چونکہ آگے سے مضمون بدل رہا ہے اسی آیت کو دوبارہ کہا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے, طلب کریں گے, پکاریں گے. فَيَقُولُ, پھر اللہ تعالیٰ مطالبہ کریں گے, پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي, کہاں ہے وہ 2 نمبر خدا جن کو میرا شریک ٹھہراتے ہو, کہاں ہیں میرے شرکا. الذین کنتم تزعمون, جو تمہارے گمان کے مطابق تم نے میری برابر پر لا کھڑے کیے تھے, لاؤ وہ کدھر ہے, لاؤ وہ کدھر ہے. اور وہاں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.